اللہ پاک کو سب سے برا انسان، سب سے ناپسند انسان کون سا ہے؟ دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کا سب سے ناپسندیدہ انسان جو ہے، جس کو ناپسند نہیں فرماتے، وہ ہے ناشکر، جو شکر نہیں کرتا۔ واشکروا لی ولا تکفرون، قرآن نے کہا کہ جو بندے بندیاں اللہ کا شکر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے بہت ناپسند لوگ ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے، کہ اتنی بڑی چیز ہے شکر کرنا، بہت بڑی چیز ہے اللہ، کیونکہ اللہ راضی ہوتا ہے اس سے۔ تو اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر اللہ قلیل، لیکن یہ ہے عادت، بہت کم لوگ ہوں گے دنیا کے اندر جو میرا شکر ادا کریں گے۔ تو میرے بھائیو، آدمی جس سے جا کر چیز مانگتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ ایڈمٹ کرتا ہے چیز کو کہ یہ اس قابل ہے کہ یہ مجھے وہ چیز دے سکتا ہے، اور کمال یہ ہے مانگنے کے بعد وہ دے بھی دے تو کہے گا واہ کمال ہے۔ گیا بھی رائٹ آدمی کے پاس، اور دوسرا یہ کہ تھا بھی دینے والا شخص بڑا زبردست سخی تھا، اس نے مانگا، میں نے فوراً اس نے مجھے دے دیا، سبحان اللہ۔ تو جس وقت بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے بولے سبحان اللہ، تو اللہ کیوں پسند کرتا ہے شکر گزار بندوں کو؟ کہتا ہے کہ واقعی نمبر ایک، اس بندے کو پتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو دے سکے، سبحان اللہ، شکر کیا اس نے کہ میرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو اس کو دے سکے، سبحان اللہ۔ اور دوسری چیز کہ اس نے میری عظمت کو بھی تسلیم کر لیا، اللہ اکبر، کہ میرے خزانوں میں کمی کسی چیز کی نہیں، تو ہوا نا کہ میری عظمت کو تسلیم کیا، میری ربوت کو تسلیم کیا، میری قدرت کو تسلیم کیا، بھیک مان کے میرے پاس آ گیا، اس نے بندگی ظاہر کی کہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا خالق ہے۔ یہ شکر کے پیچھے سارا سکیچ ہے۔ تو جب وہ شکر کر رہا ہے تو حقیقت میں وہ تسلیم کر رہا ہے کہ مولا تیرے شان ہے، تیرے کمال ہے، دے تو ہی سب ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ اتنا بڑا کام اس نے کیا تو پھر اس کو میں اپنا بندہ کیوں نہ بناؤں شکر کرنا۔ اور شکر گزار کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک عجیب حدیث کے بورڈ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ شکر گزار بندہ کیا کرتا ہے؟ سبحان اللہ، وہ کہتا ہے یا اللہ، مصیبت میں، پریشانی میں، کسی آزمائش میں اس کی زبان سے کیا نکلتے ہیں؟ میرا مولا یقیناً تیرا ہر فیصلہ میرے ہی حق میں ہے۔ مال ڈوب رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، کسی حالت ہوتا ہے، لیکن وہ کیا فیصلہ کرتا ہے؟ دل سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا فیصلہ یقیناً میرے حق میں ہے، میں اس کو نہیں سمجھتا، یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی، سب کچھ تیرے، یہ میرے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، باقی میں کم مستحق تھا۔ کیوں کہ ہر چیز میں تیری حکمتیں موجود ہیں، تو نے اگر کوئی پریشانی دی یا کوئی مصیبت دی، کوئی پریشانی دی، کچھ دیا تو یہ چند لمحے کے لیے ہے، حقیقت میں اس کے بعد تو مجھے کیا دینا چاہے گا؟ وہ تو آخرت میں جہنم سے بچا دے گا مجھے۔ تو شکر کرے گا اس کا مطلب ہماری کیا حیثیت؟ یا اللہ تیری علم، تیری شان تو اتنا بڑا ہے، میں تو بہت پریشان ہوں ایک چیز سے۔ کیوں کہ نبی کا جو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، وہ عام آدمی والی بات تو نہیں ہے۔ تو جانتے تھے اللہ کی معرفت سے، عرفان سے واقف تھے، تو نبی تھے، تو گواہ کے کہنا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے تو تیرا شکر نہیں ہو سکے گا، بولے سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ وہ جانتے تھے، عرفان اتنا تھا، وہ جانتے تھے اللہ کی شان کو، وہ تور بھی ہوا ہے تھے، مولا تیرا میں شکر تو نہیں ادا کر سکتا، حقیقت بھی تھا، تو مجھ پہ ایک کرم فرما دے کہ مجھے بتا میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، بولے سبحان اللہ۔ راستہ کھل رہا ہے سب کے لیے کہ تو بتا میرے مولا آخر میں تیرا شکر کیسے ادا کروں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں، کلام ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ بہت ہی پیارا سوال کیا تو نے، بتاؤں تجھے طریقہ میرے شکر کا کیا ہے؟
اور نبی کہتے ہیں ہاں اے اللہ کرم فرما مجھے بتائیں تاکہ میں تیرا شکر تو ادا کروں. کہتے ہیں اگر تم نے شکر کرنا ہے تو میرا ذکر کرتا رہے. پھر بولے میں تو موسیٰ ہوں, مجھے تم نے بہت معرفت دی ہے, عرفان دی ہے, کمال درجے پہ تم نے مجھے رکھا ہے, لیکن طریقہ تم نے بتا دیا, لیکن ایک سوال اور بھی ہے کہ جو شان میں تیری جانتا ہوں, بولے سبحان اللہ, جس شان سے میں تیری واقف ہوں, شان عظمت سے جو میں جانتا ہوں نبی کی حیثیت سے, مجھے اس کا طریقہ بتا. اللہ ذکر تو نے بتا دیا, ذکر کرتا رہا, شکر کرتا رہا, تم نے کہا ہے, لیکن میں اس سے آگے تیری شان کے مطابق چاہتا ہوں کہ تیری شان کے مطابق میں ذکر کروں. میرے بھائی ذرا سن کے ایک نعرہ مارنا ہے سبحان اللہ کا. اللہ نے کیا جواب دیا اس کا, سبحان اللہ. اللہ فرمایا اس شان کے مطابق تمہیں میرا ذکر کرنا چاہتا ہے تو پھر دل کے ساتھ میرا ذکر کر. ذکر میں کون ہوتا ہے کہ طاعت کے ساتھ گناہوں معصیت کو چھوڑتا ہو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے, اس کی بات ہے. اندھیرا اور روشنی تم ساتھ نہیں نہ چل سکتے, وہ ذکر تو نہ ہوا. جو طاعت کے ساتھ کرتا ہے, گناہوں کو چھوڑ کے کرتا ہے, اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ کے کرتا ہے مکمل طور پر, ایسے چھوٹی جی ہے کہ فرق وہ نہیں چکتا, اتنا اونچا مقام ملتا ہے, اس کو ذاکر کہا جاتا ہے. بندگی کے ساتھ جو اللہ کو یاد کرتا ہے, جو عورت و مرد الحمدللہ وہ اصل ذاکر ہوتا ہے, وہ ذاکر ہوتا ہے. تو ذاکر کی تعریف ہے. ادھر اللہ کی حکم پہ عمل کرتا جاتا ہے, برائی پہ توبہ کرتا جاتا ہے, احکامات کو بجاتا چلا جاتا ہے, اور ادھر اللہ کا شکر کرتا رہتا ہے. تو اس کی حیثیت ایسی ہوتی ہے کہ لازم شکرتم, کہ جس چیز پہ تو ہاتھ ڈالے گا وہ چیز کم نہیں ہوگی, بڑھتی چلی جائے گی, بڑھتی چلی جائے گی, بڑھتی چلی جائے گی. ذکر شکر کی جڑ ہے. ذکر شکر کی جڑ ہے. اللہ اکبر, اتنا گہرا تعلق ہے شکر کے ساتھ ذکر کا. کیسے انسان جو بندہ ذکر, اور ذکر سے جب بھی جائے گا آدمی پھرے گا نا, نکلے گا تو سمجھو شیطان کی نقلے میں, وہ شیطان نے اس کو پورا کر دیا, ذکر سے اس کو نکال دیا, نفرت پیدا کر دی, چھوڑ دیا.